للہ الحمد للہ علی الاحسان علی کل حال والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء المرسلین واللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ یحب التوابین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی مصطفیٰ حبیب اللہ محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. فی زمانہ جس سے ملے. ایک تو رب تعالیٰ نے بندے کو مشقت میں پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس بات کا اظہار فرما رہا ہے کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا. تو ایسا کوئی بندہ نہیں جس کے پاس مشقت نہ ہو, پریشانی نہ ہو, تکلیف نہ ہو. جب آدم کا مٹی کا گارا لیا نا تو 39 دن غم کی بارش تھی, اور ایک دن خوشی کی بارش تھی. تو ہر 39 سیکنڈ کے بعد ایک سیکنڈ مسرت کا آنا, اور 39 منٹ کے بعد ایک منٹ خوشی کا آنا, اور 39 دنوں کے بعد ایک دن, اور 39 غموں کے بعد ایک خوشی کا ملنا, یہ فطرت ہے. اللہ نے اس فطرت میں انسان کو پیدا کیا. وہ سوچے میں پورا خوش ہو جاؤں, ممکن نہیں ہے. ساری چیزیں بہتر ہو جائیں, یہ ممکن نہیں ہے. کچھ پریشانیاں رہیں گی, بہت ساری خوشی کے بعد بھی پریشانی رہتی ہے, کہیں نہ کہیں اداسی رہتی ہے, کوئی نہ کوئی کسر باقی رہتی ہے. یہ یوں ہو جاتا اور یہ یوں ہو جاتا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کسر کو ختم کرنے کا نسخہ بتایا. مکمل طور پر بندہ خوش کیسے ہوتا ہے, مکمل طور پر بندہ خوش کیسے ہوتا ہے. تو آقا علیہ السلام نے نسخہ فرمایا. اب جس سے ملا, آج کل لوگ ڈپریشن کے مریض ہیں, اور ہمارے یہاں ڈپریشن اور انزائٹی جو ہے تقریباً 70% جو ہے نا ہماری قوم میں آ گیا. اور سوشل میڈیا نے پہلے 25 مرض سے دور تھے, سوشل میڈیا نے انہیں بھی ذہنی طور پر مفلوج کر دیا. چھوٹے سے بچے کو آپ لے لیں, اس سے موبائل یوز کرنا آتا ہے, کتاب کا صحیح استعمال نہیں آتا, کتاب ریڈ کرنی نہیں آتی, پڑھ کر سمجھنا نہیں آتا, اپنی زبان کے اوپر وہ حاوی نہیں ہوتا, لیکن اسے موبائل یوز کرنا آتا ہے. اس کی ایپس اینڈ اپلیکیشنز کو بہتر جانتا ہے. آپ سے ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے ہمارا بچہ. اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ مولا علی نے فرمایا تھا کہ تم سے جو اگلی نسل ہے نا, تم سے ایڈوانس ورژن ہے. جو ہماری اگلی نسل ہے اس سے ایڈوانس ورژن ہے, تم اس کو اپنی طرف قیاس مت کرنا. میں اپنی اولادوں کو یا اپنے بچوں کو, اپنے شاگردوں کو یہ قیاس کروں کہ میرے جیسے ہیں یا میں ان کے جیسا ہوں, تو یہ دو مختلف بات ہے. میں جب پیدا ہوا تو وہ جب پیدا ہوا تو 25-30 سال کے زمانے کا جو فرق ہے نا, یہ جو بیچ میں یہ ایک نئی جنریشن جو پیدا کر رہا ہے, تو اس کی ایڈوانسمنٹ ہے. 30 سال زمانہ ایڈوانس ہو گیا ہے میرے بعد. تو مجھ میں جو چیزیں تھیں, جو بلٹن مجھ میں تھا, وہ اس میں نہیں ہے, اس میں بہت الگ چیز ہے. موبائل کا ورژن 1 مہینے بعد نیا آتا ہے, تو اس کے اندر کچھ نئی چیز ہوتی ہے. نئے موبائل آتے ہیں تو 1 مہینے بعد نئی چیز ہوتی ہے. تو بچہ جو ہے نا وہ ہم سے ایڈوانس ہے, جو آج پیدا ہو رہا ہے. میں سوچوں کہ نہیں ہم سے تیز ہے, نہیں, وہ ہم سے بہت تیز ہے. تو اس سے یہ چیز آتی ہے. سوشل میڈیا کا سائڈ افیکٹ یہ ہے کہ اس نے برباد کر دیا. تو ہماری قوم ڈپریشن کا شکار ہو گئی. جتنا زیادہ یوز کریں گے آپ, قوم اتنی زیادہ ڈپریشن کا شکار ہوتی چلی گئی. نیگیٹیوٹی پھیلتی جا رہی ہے, نیگیٹو چیز بڑھتی جا رہی ہے, پازیٹیوٹی نہیں ہے اس کے اندر. اسی لیے اس کے استعمال کو تو روکنا چاہیے, لیکن جب آپ ڈپریشن کا شکار ہیں, ورنہ آپ مختلف بیماریوں کا شکار ہے, پریشانی کا شکار ہے, آپ تکلیف میں, رزق کی کمی ہے, مال کی کمی ہے, بارشوں کی کمی ہے, فصل کے اندر برکت نہیں ہے, اولاد نہیں ہے, رشتے کا مسئلہ ہے. تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم عطا فرمائی نا, وہ ایک دعا عطا فرمائی. انہیں تعلیمین کا مطالعہ کر رہا تھا میں. انہیں تعلیمین تصوف کی شورافہ کتاب ہے, اس کے اندر سرکار غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دعا لکھی. آپ کو پتا ہے کہ وضو کرنے کے بعد اگر کوئی شخص دوسرا کلمہ پڑھے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں, رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں. جب رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں تو اس وقت جب وہ رحمت کے دروازے کھل گئے تو اس وقت کیا لکھا, جو دعا پڑھی نا بزرگوں نے, جو سنت ہے وہ یہ ہے, اللہم اجعلنی من التوابین, اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں شامل فرما. جب رحمت کے دروازے کھل گئے تو دعا کیا مانگی, مجھے توبہ کرنے والوں میں شامل فرما. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ واللہ یحب التوابین, اور اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرما. توبہ صرف یہ نہیں کہ میں گناہ سے کروں. اگر ایسا ہوتا تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں دن میں 100 مرتبہ اپنے رب سے استغفار کرتا ہوں, اور شام میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. انبیاء تو معصوم عن الخطا ہے, ان سے کوئی خطا نہیں ہوتی. اس کے بعد بھی 100 مرتبہ صبح کرنے کا اور 100 مرتبہ شام کرنے کا مقصود کچھ اور ہے. اس کا مقصد کچھ اور ہے. اس کا مقصد قربت اللہ ہے. میرا کوئی بھی عمل ہونا چاہیے, اس کی وجہ اور اساس ایک ہی ہو کہ میں اللہ کو پا لوں.
نماز پڑھ رہا ہوں تو بھی، روزہ رکھ رہا ہوں تو بھی، زکوٰۃ دے رہا ہوں تو بھی، حج کروں تو بھی، میں کسی کو علم دوں تو بھی، علم لوں تو بھی، کیونکہ میں جو بھی کام کروں میں رزق کھا رہا ہوں نا، تو اس میں بھی قربت اللہ ہونا چاہیے۔ مقصود میرا سوچ یہ نہیں چاہیے کہ میں کھانا کھا رہا ہوں اس لیے، میں کسی کی دعوت میں گیا ہوں تو قربت اللہ کے لیے، کیوں؟ کیونکہ اس نے دعوت دی ہے، میں جاؤں گا تو دل خوش ہو جائے گا، اور میں کسی مسلمان کا دل خوش کر دوں گا تو وہ راضی، اگر میرا رب راضی ہو جائے گا تو مجھے اللہ کی قربت ملے گی۔ ہر کام کے اندر اللہ کی قربت سوچنی ہے۔ مقصود یہ ہے کہ جب میں اس کی بارگاہ میں جاؤں گا، جب بندہ مرتا ہے تو فرشتے اس کی روح لے کے جاتے ہیں آسمانوں پہ، اسے